زوار آخرکار پارس سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے اور اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ جس کی گہرائی کا اندازہ تم بھی نہیں لگا سکتی۔ بس میں مجبور ہوں، مجھے اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھنا ہوگا، اسی وجہ سے میں تمہارا ہاتھ تھام نہیں سکتا، تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ پارس کو یہ سن کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس کی خوشی بس اس پل کی تھی جب زوار پارس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خوشی خاک میں مل جاتی ہے جب زوار کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا نہیں سکتا، تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ بہزاد شاہ کے سامنے جب اس کے بہن اور بھانجے کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو وہ اپنی پراپرٹی ان کے منہ پہ مار کے کہتا ہے کہ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کی عزت کو لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ آج کے بعد میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم لوگوں کو جتنی دولت چاہیے تھی میں نے اتنی دے دی ہے کہ ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے ہو۔ اعجاز بخش جانتا ہے کہ زوار پارس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ بس اپنے باپ کے لیے پارس کو نہیں تھام رہا۔ وہ پارس سے کہتا ہے تم ایک فرما بردار بیٹے کو اس کے باپ کے مقابل لانا چاہتی ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ زوار تمہاری باتوں میں آ کے ریشم سے شادی سے انکار کر دے گا؟ جس پہ پارس کہتی ہے کہ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، وہ واقعی آپ کا فرما بردار بیٹا ہے جو کہ صرف آپ کے لیے ہی اپنی محبت کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ زوار نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ میرا ہاتھ نہیں تھام سکتا، مجھے اپنا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے منع کیا ہوا ہے۔ آپ کی زبان کا پاس رکھنے کے لیے ہی وہ اپنی محبت سے مکر رہا ہے۔ زوار نے آخرکار پارس سے محبت کا اظہار کیا ہی تھا، جس پہ پارس کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خوشی خاک میں مل گئی جب زوار کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا کیونکہ مجھے ریشم سے ہی شادی کرنی ہے، میرے بابا نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ جس پہ پارس رونے لگ جاتی ہے اور زوار کو کہتی ہے کہ تم ایک بزدل انسان ہو، تم نے آج مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ زوار واقعی بہت زیادہ مجبور ہوتا ہے، لیکن پارس اسے فورس کر رہی ہے کہ تم آخرکار اپنے بابا کے بیٹے ہو، ان سے ایک دفعہ بات تو کرو، لیکن زوار کہتا ہے کہ نہیں، میرے بابا پر ریشم کے ابو کے بہت احسانات ہیں، ہمیں وہ احسان چکانے ہیں۔